اللہ کے احکامات سے دور جانے سے ایمان میں کمزوری آتی ہے، اور اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، طاقت آتی ہے، اور انسان بڑے بڑے عبادتوں کو ایزیلی کر لیتا ہے۔ ایمان ایسی طاقت ہے کہ یہ محنت کرنے سے بڑھتا ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے، جس طرح ہم دنیا کے کسی بھی نقشے کو، کسی بھی دولت میں اگر اضافہ چاہتے ہیں، اگر ہمارے پاس ایک دولت کم ہے اور ہم اسے بڑھانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے پہلے سے زیادہ، جس کی وجہ سے وہ دولت بڑھ جاتی ہے، ہماری اسٹرگل کام میں آ جاتی ہے۔ تو جس طرح دنیا کی دولتوں کے لیے محنت شرط ہے، اسی طرح ایمان میں اضافے کے لیے ایمان کی محنت شرط ہے۔ اور ایمان کی محنت کیا ہے؟ روزانہ اللہ کی باتیں کرنا، روزانہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کے اپنے اللہ کو یاد کرنا، دل سے یاد کرنا، دل کی کیفیتوں کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کرنا، اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر اپنے اللہ کو اپنا خالق مان کر، اور یہ جان کر، اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ میرا اللہ میرے اندر موجود تمام کمزوریوں کو پورا کر سکتا ہے، میرے اندر موجود تمام غموں کو اللہ دور کر سکتا ہے، میری زندگی کے تمام اپس اینڈ ڈاؤنس میں اللہ میرا سہارا بن سکتا ہے۔ تو جب ہم اس یقین کے ساتھ اللہ کی باتوں میں لگیں گے، اللہ کے کاموں میں لگیں گے، تو ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، اور جب ایمان بڑھے گا تو جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بڑے بڑے احکامات بھی ہم بہت ایزیلی کر لیں گے۔ آج ہم جو کمزور ہیں وہ اس لیے کمزور نہیں ہے کہ ہمارے جسموں میں طاقت نہیں ہے، وہ اس لیے بھی کمزور نہیں ہے، ہماری یہ جو عبادتوں سے غفلت ہے اس کی یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ مصروف ہو گئے، دنیا زمانہ بہت فاسٹ ہو گیا، اگر اس میں دنیا کے لیے محنت نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اوکے ویل، صحیح ہے، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن ہم اتنا بھی مصروف نہیں ہوئے دنیا کو کمانے میں کہ ہم اللہ کے لیے وقت نہ نکال سکیں۔ ایکچولی میں جو ریالٹی ہے اور جس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا، ہمارا دل نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کا، ہمارا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، ہمارا دل نہیں چاہتا اللہ کو وقت دینے کا، ہمارا دل نہیں چاہتا کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کا، ہمارا دل نہیں چاہتا اسلام کو سیکھنے کا، دل نہیں چاہتا اسلام کو فالو کرنے کا، دل نہیں چاہتا آخرت کو بنانے کا، دل نہیں چاہتا جنت کے لیے کچھ کرنے کا۔ یہ وہ ریالٹی ہے، اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ جب ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو پھر یہ جو بہانے ہیں نا، وہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ جی میں نہیں کر سکتا، میں مصروف بندہ ہوں، مجھے یہ بھی کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کرنا ہوتا ہے، کیسے ٹائم نکالوں، یہ صرف اور صرف انسان اپنے ضمیر کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ایکچولی میں جو بات جو اس کے دل میں ہوتی ہے، جو اس کی مین کمزوری ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اور یہ دل اس کنڈیشن تک لانے والا یہ خود ہے۔ دل نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی غفلت میں دھڑکتا رہے، ہمارے جسم کا ایک بھی حصہ نہیں چاہتا کہ اس سے اللہ کی نافرمانی کی جائے، کیونکہ یہ آنکھیں جانتی ہیں، یہی آنکھیں کل گواہی دیں گی نا ہمارے خلاف۔ اگر ہم نے ان سے برا دیکھا تو یہ اللہ کو کہیں گی نا کہ اللہ انہوں نے مجھے برائی میں یوز کیا۔ یہی ہاتھ جو آج ہمارے سامنے ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے کمانڈز مان رہے ہیں، یہی ہاتھ کل بولیں گے نا ہمارے اگینسٹ کہ اللہ انہوں نے نامحرموں کو چھوا تھا، حرام کمایا تھا، حرام کھایا تھا، انہی ہاتھوں سے پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے رہے، یہ بولیں گے نا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، ہماری باڈی کا ایک پارٹ بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، لیکن ہم اس سے کر رہے ہیں۔ اور اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ ایمان کمزور کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، جب انسان کی زندگی میں دولتیں آ جاتی ہیں، جب انسان کی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی صرف بیوی بچوں میں، گھومنے پھرنے میں، نشے تماشوں میں، اسکول کالج یونیورسٹی کے ماحول میں، بے حیائیوں میں گزرتی ہے، اور ایسے کاموں میں انوالو ہو جاتی ہے کہ جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، تو جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ایمان کی کمزوری انسان کی کمزوری، ایمان کی مضبوطی انسان کی مضبوطی۔ ایمان طاقتور کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے۔ نہ چاہتے ہوئے اگر آپ 5 منٹ کے لیے اللہ کی باتوں کو غور سے سن لیں تو 6واں منٹ آپ کا خود ہی اللہ کی باتوں سے دل لگ جائے گا۔ بس یہ 5 منٹ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں طلب ہے یا نہیں ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد تو آپ کو باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
شروع میں تو آپ کو نماز بھی بہت بھاری لگتی ہے، بہت زیادہ بھاری لگتی ہے، وضو بھی بھاری لگتا ہے، لیکن جب آپ وضو کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، تو آپ کے لیے وضو آسان ہو جاتا ہے، اور جب تک آپ پاؤں نہ دھو لیں تب تک آپ وضو تو آدھے میں چھوڑ کر نہیں جاتے نا، یعنی پورا کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک فیلنگس چل رہی ہوتی ہے دل میں، یار ٹھنڈا پانی ہے، کیسے اٹھوں گا، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایک پہاڑ۔ اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، نماز پڑھنے سے پہلے 100 خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، یار نماز کیسے پڑھوں گا، یار کپڑے ٹھیک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، لیکن جیسے ہی ایک انسان مشکل سے اپنے آپ کو دھکے دے دے کر مصلی تک لے آتا ہے اور مصلی پر آ کر اللہ اکبر کر کے دنیا کو پیچھے چھوڑ کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر رب کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ آدھے میں نماز نہیں چھوڑ کے جاتا، پھر پوری کر کے چھوڑتا ہے پھر۔ تو ایسے ہی نیکی کا ہر کام، ہر عبادت شروع میں بہت زیادہ مشکل لگتی ہے، کیوں؟ جب تک آپ عبادت کو کرتے نہیں ہیں تب تک وہ مشکل ہے، جیسے ہی آپ کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔